تیرے دیوان کا میں ادنا کر دوں گا۔ میرا اور آپ کا وجود مٹی سے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، ہماری چار چیزوں سے مل کے انسان کا وجود بنا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ قرآن میں فرمایا انسان کو ایک پانی سے ہم پیدا کریں اور وہ پانی بنتا ہے آگ، پانی، مٹی اور ہوا چاروں سے۔ آج اگر کسی کا انتقال ہو جائے، انسان کو جب خبر میں رکھتے ہیں تو ہم اس میت کے اوپر کھل کے سورے پڑھتے ہیں، کھل کے سورے پڑھ کر اس میت کے اوپر ڈالتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے ہاتھوں سے لے کر یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر میت کے اوپر ڈالوں بڑی مبارک چیز ہے۔ یہاں ٹھہر کے ایک واقعہ سنیے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ فرمانے لگا میرے بندے میں تیری مغفرت کر دیا ہوں، میں تجھے معاف کر دیا ہوں، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ آدمی پوچھنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے معلوم ہے میرے گناہ کتنے ہیں، میں سیاہکار، بدکار، تیرا نافرمان بندہ ہوں اور آپ مجھ کو معاف کر دیا، ایسی کیا بات میری زندگی میں ہوئی؟ سنیے، اللہ نے جواب دیا کہ میرے بندے سن، تیرے علاقے میں، تیرے بستی میں ایک مومن کا انتقال ہوا، جب اس کی تدفین قبر میں اتارنے کا وقت آیا، اس وقت لوگ مٹھی ڈال رہے تھے، تو بھی اپنی مٹھی بھر ایک مٹھی میری رضا، مجھ کو راضی کرنے کے لیے ڈالا ہے۔ وہ مٹھی ڈالنے کیا تھا مجھے پسند آئی کہ میں تجھے مغفرت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کرنے کو ڈھونڈتی ہے۔ اب یہاں ٹھہر کے جو میں بات بتا رہا تھا، جب انسان میت کے اوپر کھل کے سورے پڑھے جاتے ہیں، اس کے اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے پارے 19 کی، پارے 19 کی ایک آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت پڑھ کر وہ ڈھیلوں پہ پھونک کر وہ ڈھیلے میت کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، میت کے سرانے ان کے پیکے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں قیامت تک اللہ اس بات کو فکس کر دیا کہ لوگ جب بھی کسی کا انتقال ہو یہ کہیں گے منہا خلقناکم، ہم نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم دوبارہ تجھ کو مٹی کے اندر لوٹا دیے، دو بار، منہا خلقناکم، ہم نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم دوبارہ مٹی میں لوٹا دیے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ پھر ہم مٹی سے نکالیں گے۔ کیا مطلب؟ انسان دنیا میں آیا ایک مٹی کے ذریعے، جب مرا تو مٹی کا نوالا، قبر کا نوالا بنا۔ اب اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اسی قبر سے دوبارہ اٹھائیں گے، وہ کب؟ قیامت کے دن، تارۃ اخری، قیامت کے دن۔ فرمایا گیا ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے کہ میرے بندو، میں دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہوں، اپنے کاروبار میں، بیوی بچوں میں، گھر کی ذمہ داریوں میں رہتے ہوئے مجھ کو راضی کرو، میری عبادت کرو۔ اب یہاں ٹھہر کے سنو، عبادت سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ خود اللہ سوال کرتے ہیں قرآن کے اندر، یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، ما غرک بربک الکریم، ایسا اللہ جو کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں قرآن پاک کے اندر، اور بھی بہت سی صفات نام ہیں، جس میں اللہ کا ایک نام جبار ہے، پکڑنے والا۔ جبار پکڑنے والا، ہمارے گناہوں کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اپنا تعارف بتا رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک، ایسی کون سی چیز تم کو دھوکے میں ڈال دی، کس سے؟ بربک الکریم، اللہ چاہتے بربک الجبار بھی بول سکتے تھے، ایسے اللہ سے جو پکڑنے والا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے؟
मेरे बंदे आप डरो मत, मैं करीम हूँ, मैं करम करने वाला हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया के अंदर हम किसी मजबूर की मदद करते हैं, किसी सवाल करने वाले की कुछ मदद करते हैं, दोबारा अगर वो हमारे पास ना आया तो देने वाला ये कहता है, इससे पहले जब ज़रूरत थी मेरा भाई मेरे पास आया तो मैं उसको दे दिया, अब क्यों मेरे पास नहीं आया, मेरे अंदर क्या बुराई नजर आई है, पूछते ना कुछ। अल्लाह ताला भी देखो क्या फरमा रहा है, मेरे बंदो मैं करीम हूँ, तुम्हारा रब कैसा हूँ, करीम हूँ। करीम कहते हैं करम करने वाले को, मोहब्बत करने वाले को, रहम करने वाले को। और अल्लाह अपना तारुफ फरमा रहा है, मैं तुम्हारा रब करीम हूँ। दो बातें हो गई, हमारा दुनिया में आने का मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद याद अल्लाह की हयात, मकसद हयात अल्लाह की याद। किसी अल्लाह के वली ने 2 जुमलों में पूरी जिंदगी खींच दी है। क्या फरमाया? मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी, दुनिया में रहने का मकसद क्या हो, अल्लाह की इबादत। मकसद हयात, जब तक मेरे जिस्म में जान है, क्या मकसद है इसका, अल्लाह की याद। जब मेरी जान निकल जाए, हमारे रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, बेटे कुछ पढ़ के हमारे नाम पे फातिहा खानी इसाले सवाब करेंगे, लेकिन मेरी जात खुद नहीं करेगी। बस समझ रहे, जब तक इंसान की हयात है अल्लाह की याद है, जब हयात खत्म वो इंसान अल्लाह की याद नहीं कर सकता। जैसे कितना भी बूढ़ा हो, ग्लूकोज क्यों ना चढ़े, वो आदमी बेड पे लेटे लेटे नमाज पढ़ सकते हैं, आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं, खाली लेट के लम्बा है तयम्मुम करके आंखों से नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जब जान निकल जाए, वो आदमी ना खुद नमाज पढ़ सकता है, ना खुद दुआ कर सकता है। उसको गुस्ल देकर, कफन पहनाकर जब मस्जिद में लाके लिटाते हैं तो इमाम साहब कहते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। वो बेचारा लेटा हुआ है, तो मालूम क्या हुआ, मक़सद हयात अल्लाह की याद। जब हयात खत्म हो गई, मेरी जात अल्लाह की याद नहीं कर सकती। मेरे वसीले से, मेरा नाम लेकर रिश्तेदार, अजीज व अकारिब कुरान पढ़ के बख्श सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, कुछ सदका खैरात कर सकते हैं, लेकिन इंसान की जात कुछ नहीं कर सकती। एक बात को समझो, ख्वाब गफलत में हैं हम, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह की बंदगी क्या है? बंदगी का सबसे पहला फरीज़ा यह है कि इंसान 5 वक्त अपने रब के सामने झुके। ये बंदगी का पहला फरीज़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलात। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, मैदान जंग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को नहीं छोड़ी, और नबी के नवासे तलवारों के साए में, तीरों के साए में और घोड़ों की खनखराहट में नमाज को नहीं छोड़े। तो अल्लाह की बंदगी पहले ये है, इंसान नमाज का एहतमाम करे। दूसरा, बंदगी का हक ये है कि इंसान कारोबार में रहे, दुकान में रहे, अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानते हुए ये समझे कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ और मेरा रब मुझसे चाहता है मैं उसकी बंदगी करूँ। सच बोलने में मेरी बंदगी है, धोखाधड़ी में नहीं। कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। अभी रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा, 1 महीना हो गया, दूसरा महीना भी ख़त्म पे है। देखो, रमज़ान का इतना मुबारक महीना, 1 महीना अल्लाह अपने बंदों को ट्रेनिंग दे देगा, तरबियत। साल के 12 महीने में 1 महीना अल्लाह ट्रेनिंग देते। और एक बात अल्लाह के नबी फरमाए, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही। क्या फरमाए? रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद रोज़े का बदला हूँ। ये ट्रेनिंग कैसी भाई? जैसे आज जुमा का दिन है, बयान करने वाला, इसके दिल में एक ये बात पैदा होती है कि लोग मेरे बयान को सुने, रियाकारी बता रहा हूँ, छुपाने की बात नहीं, शैतान डालता है वो नुक्ता। नमाज पढ़ने वाला ये समझे कि लोग मुझको नमाजी समझ रहे हैं,
اگر آج میں بازار میں ٹھہر کے نماز کو نہیں گیا، لوگ کہیں گے دیکھو بڑا نمازی کہنے والا آج روڈ پہ ٹھہرا ہے، وہاں بھی لوگوں کو ڈر کو نماز کو آ سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں قرآن پڑھنے والا زور زور سے پڑھ سکتا ہے، لوگ دیکھ کے مجھے سمجھے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن حج کا موسم ہے، حج کو جانے والا پورے خاندان قبیلے میں کہتا ہے میں حج کو جا رہا ہوں، ماشاءاللہ لوگ دعوت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کراتے ہیں، وہاں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کی وہ بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا روزہ ہے، ہم دوپہر کے وقت مسجد وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، آدمی کرتے کرتے کلی کرتے ہوئے ایک چلو بھر پانی نگل سکتا ہے، لیکن نہیں، پورا تھوک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے میں روزہ اللہ کے واسطے ہوں، میرا اللہ جیسے باہر دیکھنے والا ہے حلق کے اندر اترنے والے پانی کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو فرمایا جس طرح ایک مومن اور مسلمان رمضان مبارک میں اس بات کو محسوس کرتا ہے واللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، پوری زندگی اس بات کو تصور کرے، بازار میں، گھر میں، دکان میں، مکان میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، کوئی دیکھو نہ دیکھو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں چند دن کا دنیا میں مہمان بن کے آیا ہوں، اور جو مجھے مہمان بنا کے بھیجا ہے میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے میرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے عابد بن کے زندگی گزارے، زاہد بن کے زندگی گزارے، متقی پرہیزگار بن کے زندگی گزارے، جب میرے بندے کا جنازہ اٹھے تو فرشتے بھی اس کے اوپر رش کرنے والے بنے۔ محترم حضرات، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد یاد اللہ کے حیات۔ جو جتنا اپنے ساتھ اللہ کے تعلق کو جوڑے گا، جو جتنا اپنے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام ہے تو درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے گا، اس کے چہرے پہ نور آئے گا، زندگی میں برکت آئے گی۔ میری اور آپ کی مثال اس سے پہلے جمعہ میں بیان کیا تھا، ہماری مثال کیسی ہے؟ پہلے زمانے میں، آج بھی ہے، الیکٹرانک کوئی گھڑی ہے، اس کو چابی پھراؤ، چابی پھرانے کی گھڑی تھی، چابی پھراؤ، جب تک وہ چابی چلتی ہے گھڑی وہ ناچتی ہے۔ شل والی ہے، جب تک شل ہے وہ کار چلتی ہے، شل ختم کار بیکار۔ ہم چھوٹے تھے، یہاں جترا ہوتی تھی پندور میں پڑکل کے پاس، ہمارے بچپن میں ہمارے دادا گھوڑا لا کے دیے تھے، تو گھوڑے کی ٹانگ میں ایک کنگھی تھی، جیسا دبا وہ کوئی بولتی تھی، جیسا کنگھی ٹوٹ گئی وہ گھوڑے کی کچھ اوقات نہیں، توڑ کے کونے میں پھینک دینا ہے۔ اسی طرح بچے کو اگر جوتے لا کے دیں، چمکنے والے جوتے، جب تک جوتا چمکے گا بچہ اس کو پہنے گا، جیسا جوتا چمکنا چھوڑ دے بچہ کہتا ہے ابا اس کے جوتے کی چمک کام نہیں کر رہی، لائٹاں کام نہیں کر رہی، جوتے میں آواز نہیں آ رہی، مجھے وہ جوتا لا کے دو۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، میری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، جب تک ہمارے اندر یہ روح کی چابی ہے، یہ روح کا ریچارج ہے، یہ روح کی ہوا ہے، میری اوقات ہے، جب روح نکل جائے گی ہم کسی کے قابل نہیں رہیں گے، کسی کے قابل نہیں رہیں گے۔ غسل دینے والا جب غسل دینے آتا ہے تو اگر کپڑے نہیں اترے اس کو قینچی سے پھاڑ دیتے ہیں، قینچی سے پھاڑ دیتے ہیں۔ جب تک میرے اندر جان ہے، اگر میں گھر کے اندر کوئی کپڑے کو پھاڑوں تو گھر کی میری دادی، گھر کے بڑے کہتے ہیں بیٹا آنکھ کے کپڑے مت پھاڑ۔ جب روح نکل گئی لوگ کہتے ہیں مصابے چاقو لو، کھینچی لو، اس سے پھاڑو۔ میرے عزیزان محترم، جس طرح چپل کی کوئی اوقات نہیں، جس طرح گھڑی کی کوئی اوقات نہیں، اسی طرح انسان کی اوقات، انسان کی اہمیت اس کی روح نہیں رہتی ہے۔ ہم اگر چاہیں جب تک میرے اور آپ کے اندر جان ہے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، دنیا کو ہم راضی نہیں کر سکتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، دنیا میں کئی اللہ کے ولیاں گزرے، پیرانے پیر، خواجہ معین الدین اشمیری وغیرہ وغیرہ، دو اللہ کے ولیاں گزرے ہیں، ایک عورت رافعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ہوا میں جا نماز بچھا کے نماز پڑھتے تھے، اور ایک تو سمندر میں جا نماز بچھا کے نماز پڑھتے تھے، ان کی ایک کرامت تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت ایسا ہم کیا کریں کہ دنیا کا ہر آدمی ہمیں اچھا بولنے لگے؟
حضرت جواب دینے لگے اس دنیا میں کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو اس کو بھی برا بولنے والے موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائی آج کے بیان کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اگر میری گاڑی خراب ہو جائے میں یہاں سے اسٹیشن پیٹ تک پیدل جاؤں، کئی بار یہ واقعہ سنایا ہوں، ایک جھاڑ کے نیچے 10 منٹ کے لیے میں بیٹھوں، وہاں ہرا کھیت بھرا ہے، دھان کا پانی کا بوٹ چل رہا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، 10 منٹ آدمی جھاڑ کے نیچے رہ کے پھر چلنا شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی موٹی مثال دے کے فرمائے وہ فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو، وہ فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راستہ چلنے والا ایک مسافر کسی جھاڑ کے نیچے رہتا ہے۔ ہم پیدل جا رہے تھے، کھیت کے پاس ہرا بھرا کھیت ہے، بوٹ چل رہا ہے، تھک گئے پیدل چلتے ہوئے، 2 منٹ جھاڑ کے نیچے بیٹھے، خدا کی قسم کوئی آدمی نہیں بول سکتا یہ جھاڑ میرا ہے، یہ بوٹ کا پانی میرا ہے، یہ کھیت میرا ہے، کون یہ سمجھتا ہے میری منزل آگے ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھا ہوں۔ میرے عزیزان محترم، ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہمارا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور ہمارا سفر شروع ہوگا قبر سے، ہمارا سفر شروع ہوگا قبر سے۔ میں اور آپ دنیا کے اندر ایسے ہیں جیسے بس اسٹاپ پہ رکے ہوئے ہیں، بس اسٹاپ پہ رکے ہوئے ہیں، جب جس کی گاڑی آئے گی ان بیٹھ کے چلے جائے گا، جب جس کا وقت آئے گا ان چلے جائے گا۔ لیکن جس طرح مسافر بس اسٹاپ پہ جانے سے پہلے اپنا بیگ لے کے تیار رہتا ہے، اپنا سامان لے کے تیار رہتا ہے، اپنے جیب میں ٹکٹ کے پیسے لے کے تیار رہتا ہے کہ میں بس میں بیٹھنے کے بعد پھر واپس نہ اتارا جاؤں، ٹکٹ بھی موجود ہو، سامان بھی موجود ہو۔ عزیزان محترم، جب موت کا فرشتہ آ جائے ہم ایسے تیار رہیں جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جیسے اللہ کے ولیٰ تھے۔ فرمایا اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ ہم کہیں لبیک، لبیک میں تیار ہوں، میرا نماز مکمل، قرآن مکمل، ذکر مکمل، میں اپنے رب کو راضی کر چکا ہوں۔ یہ صفت اور یہ کیفیت پیدا کریں اور پل پل اس بات کا تصور کریں میری زندگی رفتہ رفتہ ایک برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بستی کے اندر ایک برف بیچنے والا آیا، برف کی سل لے کر، اور لوگوں سے بول رہا تھا لوگوں برف لے لو، برف لے لو، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے۔ جیسا جیسا وقت بڑھتے جا رہا ہے اس کا برف پگھل کے پانی بن رہا ہے، وہ برف بیچنے والا تڑپ رہا تھا لوگوں میرا برف لے لو، جیسے دھوپ پڑے گی میرا برف پگھلے گا اور پانی بنے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہو بہو انسان کی زندگی ایسے ہی ہے، روزانہ دن بدن اس کی عمر ڈھل رہی ہے اور جا رہا ہے اپنی آخرت کی طرف۔ اس لیے میرے عزیزان محترم، آج کا بیان کا مقصد 3 آیتیں، ایک حدیث ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تم کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ دوسرا فرماتا ہے ایسی کون سی چیز ہے جس چیز کی وجہ سے تم اپنے پیارے اللہ کریم اللہ سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ تیسری چیز اللہ خود اس کی دوا بتا رہا ہے، انما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ فرماتا ہے میں دنیا میں آپ کو میری عبادت کے لیے بھیجا ہوں۔ دنیا میں عبادت سے روکنے والی چیز حب دنیا، دنیا کی مصروفیت، اور دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ اور نہیں، ایک خواب ہے۔ جب تک آنکھ کھلا ہے سب میرا، جس پر آنکھ بند ہو گئی کوئی چیز تمہاری نہیں۔ 3 چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ مسافر ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتا ہے میری منزل آگے ہے، میں چند دن کے لیے چند وقت کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، پھر میرا سفر شروع ہونے والا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتایا ہوں، میرا اپنا ناقص رائے کسی کی نہیں۔ اگر ہر آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے، انشاءاللہ دین و اسلام پہ چلنے کے آگے کے جو کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، خود بخود شوق انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے ہیں کہ لوگوں تمہاری موت روزانہ تم کو 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، 70 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرمائے تم اپنے قبروں کی زیارت کرو،
اپنے خبروں کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے کہ جب تم قبرستان جاؤ گے تو زاہد بنو گے، دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، دوست وہاں ملے گا، والد وہاں ملے گا، پٹیل وہاں ملے گا، رشتہ دار وہاں ملے گا، میں ہوں بولنے والا وہاں ملے گا، تو انسان کے دل میں ایک ڈر رہے گا۔ اور ہم مہینے گزر جاتے کبھی والد کی خبر پہ جاتے کچھ پڑھنے کے لیے، اس لیے میرے بھائی معمول بنو، ہر جمعہ کو جائے قبرستان کچھ پڑھ کے اپنے والدین کے اوپر اس والا ثواب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو پہلے سے